بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وقاص مولانا، آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ ہمارے ساتھ آج افشاں لطیف اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں۔ یہ 31 دسمبر 2018 کی میں ان کی اپوائنٹمنٹ لیٹر ان کا دیکھ رہا ہوں، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا۔ تب پاکستان تحریک انصاف کا دور حکومت تھا۔ آج یہ کیا کر رہی ہیں، ان سے پہلے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ افشاں، پچھلے دنوں میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی، آپ گول گپے بیچ رہی تھی۔ 18ویں گریڈ کا افسر گول گپے بیچ رہا ہے، کیا کیا آپ نے؟ ایسا کیا جرم کیا آپ نے؟ مجرم ہیں آپ قانون کی نظر میں کہ آپ کو دوبارہ انڈکٹ نہیں کیا جا رہا کسی ڈپارٹمنٹ میں؟ بالکل، میں اس نظام کی شہری ہوں، اس ملک کی شہری ہوں جس میں ایک ایسا شخص جس کی بی اے کی سمپل بی اے کی ڈگری ہے 3rd ڈویژن میں، وہ اس وقت ملک کا پرائم منسٹر ہے، اور ایک ایسی عورت جس نے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں ٹاپ کیا، جس نے پنجاب یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اسکالرشپ نے، جو گریڈ 18 کی سرکاری افسر تھی، وہ اس وقت سڑک پر کھڑی ہو کر روزگار کمانے پر مجبور ہے۔ میں نے جرت کی تھی اس سسٹم کے خلاف آواز اٹھانے کی۔ ایک ریاستی کیا ملازم، سسٹم تھا؟ وہ سسٹم، وہ طاقتور جنسی مافیا جو سال ہر سال سے ان سرکاری یتیم خانوں میں، دارالامانوں میں چائلڈ ابیوز کا گھناؤنا کاروبار کر رہا تھا۔ جیسا کہ آپ نے میرا پوسٹنگ آرڈر دیکھا 31 دسمبر 2018 کا، یہ میری کسی بھی یتیم خانے میں پہلی پوسٹنگ تھی ایز اے سوشل ویلفیئر آفیسر۔ ٹھیک ہے۔ 2007 میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں ٹاپ کیا اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں مجھے ملازمت ملی گریڈ 17 میں۔ بحیثیت ایک عورت، بحیثیت ایک ماں، بہت شاکنگ تھا میرے لیے، بہت ایک خوفناک انکشاف تھا مجھ پر کہ میرے ہی محکمہ کے افسران سرکاری سرپرستی میں پناہ گزین بچوں کا چائلڈ ابیوز کا گھناؤنا کاروبار کروا رہے تھے۔ وہ بچیاں جو ریاست میں امانت کے طور پر رہتی تھیں، امانت میں خیانت کی جا رہی تھی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے یتیم خانوں میں جسم فروشی کا کاروبار کروایا جا رہا تھا۔ میں نے اس سسٹم کے خلاف آواز اٹھائی۔ میں نے بطور سپرنٹینڈنٹ کا شانہ نہ صرف محکمانہ طور پر بھرپور آواز اٹھائی، وہ تو ہم نے دیکھا، دی، لیکن اس کا آپ کو پے بیک بھی کرنا پڑا۔ مجھے اب ذرا تھوڑا سا آپ نے نا ڈفرینٹ انداز میں آج بتانا ہے، تفصیل بتانی ہے۔ ایک تو اب 2007 سے کام کر رہی ہیں، ابھی آپ نے آف دا ریکارڈ مجھے بتایا 2007 سے سرکاری محکمے میں۔ 2007 سے 2018 تک آپ کیا کرتی رہی ہیں؟ میں میڈیکل سوشل آفیسر تھی انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں۔ میں ڈاکٹرس کو لیکچرز دیتی تھی، میں ڈاکٹرس کی وزٹ لے کر جاتی تھی سوشل ویلفیئر کے اداروں میں، ہیلتھ سینٹرس میں لے کر جاتی تھی۔ میرا کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں تھا کسی یتیم خانے کا۔ 2018 31 دسمبر 2018 کو آپ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں آئی، جہاں پر کاشانہ کی سپرنٹینڈنٹ بنی بیسیکلی آپ؟ نہیں، میں 2007 سے ہی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں تھی۔ مطلب سپرنٹینڈنٹ کاشانہ میں آئی آپ؟ نہیں، میں سوشل ویلفیئر آفیسر آئی۔ سوشل ویلفیئر آفیسر کاشانہ کی سپرنٹینڈنٹ کب بنی آپ؟ 4 اپریل 2019 کو۔ ہاں، یہ میرے پاس دوسرا اوپر والا جو یہ 4 اپریل 2019 کو آپ بن گئیں کاشانہ کی سپرنٹینڈنٹ۔ جی۔ 16 اگست 2019 کو معطل ہو گئی آپ؟ بالکل۔ کیوں؟ 12 جولائی 2019 کو میں نے اپنی پہلی محکمانہ درخواست دی کاشانہ کی یتیم و لوارث بچیوں کو چائلڈ ابیوز کے گھناؤنے کاروبار سے بچانے کے لیے۔ عمران خان کے طاقتور وزراء، اس وقت کی طاقتور ترین خاتون اول بشریٰ پنکی سے بچانے کے لیے، اور یہی میرا جرم بن گیا۔ وہی حکومت جو مجھ پر مہربان تھی۔ بشریٰ سے بچوں کو بچانا سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ بالکل۔ کیوں؟ بالکل، وہ بشریٰ تو ڈائن ہے جو بچے کھا رہی تھی یتیم خانوں کے، نہیں، کیسے شیلٹرز ہوم کے بچے کھا رہی؟ مطلب بالکل ڈائن انسان ہے یار؟ نہیں، اس کو انسان کون کہہ سکتا ہے؟ میں نے بطور سپرنٹینڈنٹ کا شانہ ان کا وہ گھناؤنا، مکروہ، بدبودار چہرہ دیکھا ہے جس نے پوری پاکستانی قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیسے؟ نومبر 2019 کو کاشانہ جنسی اسکینڈل میڈیا پر اس وقت منظر عام پر آیا جب کاشانہ سرکاری یتیم خانے کا مین گیٹ 2 تھانوں کی پولیس، قائد اعظم انڈسٹریل ایریا کی پولیس اور تھانہ ٹاؤن شپ کی پولیس کی بھاری نفری نے محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسرانوں ملازمین کے ساتھ کاشانہ کا گیٹ توڑا۔ کیا کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ کسی سرکاری یتیم خانے کا گیٹ توڑ دیا ہو؟ کیوں گیٹ توڑا؟ میرا یہ لیٹر 25 نومبر 2019 کا میرا بطور سپرنٹینڈنٹ کا شانہ لکھا گیا یہ لیٹر چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو آن سیٹ بطور سپرنٹینڈنٹ کا شانہ میں نے یہ لیٹر لکھا کہ کاشانہ کی یتیم و لوارث بچیوں کو عمران خان کی حکومت سے بچایا جائے۔ کیوں؟ کاشانہ سے ان ریکارڈ 19 بچیاں غائب کی گئیں۔ مجھ سے پہلے سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل عمران خان کی حکومت کو بچیاں سپلائی کر رہی تھی،
عثمان بزار کا سیکیورٹی افسر رات کے وقت آ کر کاشانہ سے بچیاں لے کر جاتا تھا زمان پارک، جس میں جن بچیوں کو عمران خان کی جنسی ہوس اور بشرا کے کالے جادو کے وہ تو لیے رہتے بنی گالا میں تھے تب. زمان پارک سے بنی گالا شفٹ کیا جاتا تھا اچھا، جنسی ہوس کے لیے. جنسی ہوس کے لیے. بچیوں نہ کی عمر کیا ہوتی تھی؟ 7 سال، 8 سال، 10 7 سال کی، سال، 8 12 سال، سال 10 کی سال، بچی، 12 سال کی جی بچی. 14 سال کی بچیاں، مائنر کون لے بچیاں. کے جاتا تھا؟ عثمان بزار کا سیکیورٹی افسر. اچھا، وزیر اس کے اعلیٰ ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ بالکل ثبوت ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج ہے باقاعدہ 30 مارچ 2019 کی. وہ منسٹر کے لیے لے کے جاتا تھا جو ویلفیئر کا تھا، سی ایم کے لیے یا عمران خان کے لیے؟ عمران خان کے لیے. نہیں، کیسے؟ ان ریکارڈ 7 ہے. سال، 8 سال، 10 سال کی بچی. بالکل. نہ صرف کاشانہ سے بچیاں لے کر جاتا تھا، ماڈل چلڈرن ہوم جو محکمہ سوشل ویلفیئر کا چھوٹے بچوں کا یتیم خانہ ہے، بیگرز ہوم رائیونڈ جہاں پر فقیروں کے بچوں کو لایا جاتا تھا، چائلڈ پروٹیکشن بیورو، وہاں سے بچے سپلائی کیے جاتے تھے. ایک گھنونا شیطانی کھیل جو تھا جو ان یتیم خانوں میں کھیلا جا رہا تھا. ان بچیوں کے غائب ہونے سے پہلے اکتوبر 2018 میں بشرا نے فرا گوگی کے ساتھ نہ صرف کاشانہ کا دورہ کیا. کب کیا؟ اکتوبر 2018 میں. اکتوبر 2018 کے اندر بشرا بی بی نے فرا گوگی کے ساتھ کاشانہ کا وزٹ کیا. کاشانہ کا تب تو آپ وہاں پر نہیں تھی؟ میں وہاں پر نہیں تھی اس وقت، وہاں پر سپرنٹینڈنٹ حسنول جمیل تھی. اچھا. نہ صرف کاشانہ کا دورہ کیا، محکمہ سوشل ویلفیئر کا دوسرا ادارہ گہوارہ سوشل ویلفیئر کمپلیکس ٹاؤن شپ میں، وہاں کا بھی دورہ کیا. اچھا، وہاں پر بشرا بی بی نے دورہ کیا. جی، جس کے بعد نہ صرف گہوارہ سے بچے غائب ہوئے، بچے بشرا کے حوالے کیے گئے، کاشانہ سے بھی بچیاں غائب کی گئی اور بشرا اور عمران خان کی جنسی ہوس کے لیے پیش کی گئیں. جون 2019 کو رات کے وقت اچھا، بولیں. جون 2019 کو رات کے وقت گہوارہ کے 25 بچوں کو سرکاری گاڑی میں سرکاری ڈالے میں بنی گالا بھیجا گیا، جس کے بعد گہوارہ سوشل ویلفیئر کمپلیکس گہوارہ لاہور کو مستقل بنیادوں پر بند کر دیا گیا. کیوں؟ ان بچوں کو بشرا کے کالے جادو کے لیے بنی گالا بھیجا گیا. بنی گالا میں بشرا نے ان بچوں کو کالے جادو میں قربان کیا، ان کو زندہ جلایا، ان کی ہڈیاں جلائیں، ان ہڈیوں کی راکھ بنائی کالے جادو کے لیے کہ کسی طرح عمران خان کی حکومت کو طول دیا جا سکتا، بچایا جا سکتا. اور اس بلی میں عمران خان خود بھی شریک تھا. نہیں، کیسے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ میرے پاس تمام تر ثبوت موجود ہیں. جو افسران بچیاں سپلائی کرتے تھے گہوارہ سے، جنہوں نے بچے سپلائی کیے، سوشل ویلفیئر کی ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز جو بشرا کی انتہائی قریبی تھی، پنجاب کی طاقتور بیوروکریٹ افشاں کرن امتیاز نے رات کے وقت خود کھڑے ہو کر وہاں سے بچے بنی گالا بھجوائے گہوارہ لاہور. ابھی وہ سرکاری افسر ہے؟ نہیں، عمران خان کی حکومت میں ہی ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز کو نوکری سے نکال کر غائب کر دیا گیا. وہ بھی غائب ہے؟ وہ بھی غائب. کدھر ہے وہ؟ مار دی گئی ہوگی یا غائب کر دی. نہیں، اتنی بڑی بیوروکریٹ. آپ پتہ کریں کہاں پر ہے. کسی یہ میڈیا میرا پر کام آئی. تھوڑی ہے، آپ کا کام تھا. آپ پتہ کرتی ہیں، آپ کو کنیکٹ کرتا نا، آپ کے ثبوت مضبوط ہوتے اس سے. اختیار کس کے پاس ہے؟ اچھا، مجھے یہ بتائیں، عمران خان کی جنسی ہوس کے لیے بشرا بی بی آئی دیکھنے بچیاں، یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بالکل. نہ صرف بشرا آئی، عثمان بزار نے رات کے 2 بجے کاشانہ کا دورہ کیا سپرنٹینڈنٹ حسنول جمیل کے پاس. اکتوبر آپ کے آنے سے میرے پہلے؟ میرے آنے سے پہلے. جب آپ تھی کبھی کیا عثمان بزار نے وزٹ؟ میرے وقت میں دن کے ٹائم میں دورے ہوتے تھے، آفس ٹائم میں 4 بجے کے بعد بھی کسی کا دورہ نہیں ہوتا تھا. اور جب مجھے مجبور کیا گیا کہ میں بھی اس جنسی کاروبار کا حصہ بنوں، میں بھی عمران خان کی جنسی ہوس اور بشرا کے لیے بچیاں سپلائی کروں، میں نے اس وقت ہی اپنی درخواست فائل کی. میرے ہوتے ہوئے کسی وزیر کی جرت نہیں تھی کہ کسی بچی کو وہاں سے لے جاتا یا عثمان بزار کا سیکیورٹی افسر آ جاتا. نہ صرف عثمان بزار کا سیکیورٹی افسر، اسسٹنٹ کنٹرولر وزیر اعلیٰ ہاؤس محمد رمضان، چیئرمین وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم ڈاکٹر پرویز احمد خان، کوکب ندیم وڑائچ، ممبر جنرل نام لیے جا رہی ہیں، اس کے ثبوت آپ کے ہیں نہیں ہے، لیکن آپ یہ ہمارے اوپر کیوں ثبوت نہیں ہے؟ یہ ڈاکومنٹس کیا ہیں؟ یہ تو چند ڈاکومنٹس ہیں، کیوں ثبوت نہیں ہے؟ سب کے ثبوت تمام تر. اور یہ تو چند ثبوت ہیں. ایک ڈاکومنٹ، ایک کاغذ ان کے گلے کا پھندا ہے. پڑھا کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ ہوتا صرف عمران خان کی حکومت کا کیس تو کب کی عمران خان کو پھانسی لگ چکی ہوتی. بڑے بڑے بیوروکریٹس. اور ایسا نہیں کہ یہ چائلڈ ابیوز کا گھنونا کاروبار صرف عمران خان کی حکومت میں شروع ہوا یا عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد یہ جنسی کھیل ان اداروں میں ختم ہو گیا. یہ تو سالوں کا کھاتا ہے. اچھا، مجھے پہلے ایک چیز بتائیں،
ایک آپ نے الزام لگایا تھا کہ یہ بچیاں سپلائی ہوتی ہیں منسٹرز کو یا بیوروکریٹس کو، پھر عمران خان کو آپ ابھی کہہ رہی ہیں، بشرا بی بی آئی، عثمان بزدار آیا، بچیاں پسند کرتے تھے، اس کا سیکٹری آتا تھا، رات کے ٹائم وزٹ ہے، سی سی ٹی وی آپ کہہ رہی ہیں ہمارے پاس ہے، ثبوت ہیں ہمارے پاس. وہ بچیاں کہاں جاتی تھیں؟ ایک تو میں بلی والی بات آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں، بچیاں کہاں جاتی تھیں، مطلب کیا کرتے تھے یہ آگے؟ بچیوں کو گیسٹ ہاؤسز میں لے کر جاتے تھے. اچھا، کاشانہ میں ہی بیڈ رومز بنائے گئے تھے بچیوں کے لیے، جہاں پر سرکاری گاڑی LEG 15 کاشانہ میں تو میکسیمم ایج 18 سال کی نہیں ہے بچی، 18 سال سے اوپر میرے خیال سے بچی رکھنے کی اجازت نہیں ہے نا کاشانہ میں. لاوارث بچی جب تک ریہیبلیٹیٹ نہ ہو جائے 18 سال سے بعد میں بھی کاشانہ میں ہی رہتی ہے. رہتی ہے جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے. یہ شادیاں کرواتے تھے آگے؟ شادیاں کیوں کروائیں گے؟ شادیاں تو بڑا ایک سیف وے تھا بچیوں کو بیچنے کا. شادیوں کے نام پر ہی تو بچیوں کو بیچا جاتا تھا. کاشانہ کے اندر گیسٹ ہاؤس کس طرح کے تھے؟ کیا مطلب؟ کاشانہ میں ہی بیڈ روم سجائے بیڈ گئے تھے. رومز. اچھا. عمران خان کا وزیر اجمل چیمہ جو سوشل ویلفیئر کا منسٹر تھا، اپنی سرکاری گاڑی میں DG سوشل ویلفیئر افشاں کرن امتیاز اپنی سرکاری گاڑی میں عمر رسیدہ افراد جو بشرا کے بھیجے گئے من پسند طاقتور افراد ہوتے تھے ان کو لے کر کاشانہ میں آتے تھے. اور یہ ان بچیوں کو دلہن کی طرح سجا سنوار کر ان عمر رسیدہ افراد کے سامنے پیش کیا جاتا تھا. اور نہ صرف کاشانہ میں بیڈ رومز بنائے گئے، محکمہ سوشل ویلفیئر بیت المال کے دفاتر تک خالی کروا کر تحریک انصاف کے طاقتور عہدیداروں وزراء کے لیے دفاتر بنائے گئے تھے، جہاں پر PTI کے لوگ آ کر، عہدیدار آ کر راتیں بسر کرتے تھے. اور ان یتیم بچوں کو ان بیڈ رومز میں ان طاقتور عہدیداروں وزراء کے حوالے کیا جاتا تھا. 19 بچیاں کاشانہ سے ان ریکارڈ غائب تھیں جب میں کاشانہ میں سوشل ویلفیئر آفیسر کام کر رہی تھی. نہیں، یہ آپ کے ہی ٹینیور کے اندر غائب ہوئی ہیں؟ آپ سے پہلے غائب تھی؟ مجھ سے پہلے غائب تھی. آپ کے ٹینیور میں کتنی بچیاں غائب ہوئیں؟ میرے دور میں کوئی بچی غائب نہیں ہوئی. میرے سپرنٹینڈنٹ کاشانہ ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں تھی کہ کاشانہ میں چاہے عثمان بزدار تھا رات کے وقت آتا یا کوئی سیکورٹی افسر آ جاتا. اور یہ تمام باتیں ان یہ جو ریکارڈ ہیں. CCTV فوٹیج تھی عثمان بزدار کے سیکورٹی آفیسر کی جو آپ نے شاید وائرل بھی کی ہوئی، جی، وہ کب کی تھی؟ 30 مارچ 2019. تو وہ تو آپ تھیں نا تب؟ جب سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل تھی. میں وہاں پر سوشل ویلفیئر آفیسر تھی. میری ڈیوٹی صبح 9 سے شام 4 بجے ہوتی تھی. میرا وہاں پر کوئی ریزیڈنس نہیں تھی، کوئی اسٹے نہیں آپ تو ہوتا تھا. اپریل میں سپرنٹینڈنٹ بنی. مجھے اسی تو واقعے کے خوشنود بعد کو کیوں ہٹایا انہوں نے؟ یہ خوشنود کیا نام ہے پورا؟ خوشنود جمیل سپرنٹینڈنٹ. ان کو کیوں ہٹایا اپریل میں 2019 میں؟ اس کی CCTV فوٹیج باہر کیوں نکلی؟ اس لیے اس کو ہٹایا. جی بالکل. میں اور نے آپ کو لگایا؟ مجھے لگا دیا گیا 4 اپریل 2019 کو پروموشن دے کر، مجھے آن پے اسکیل پر پروموشن دے کر سپرنٹینڈنٹ تعینات کر دیا گیا کہ میں خاموش ہو جاتی. اس کو ہٹایا کہ CCTV فوٹیج کیوں باہر آئی چیف منسٹر کے سیکٹری کی یہاں پر رات کے ٹائم وزٹ کرنے کی؟ بزدار کبھی رات کے ٹائم آیا؟ بالکل، بزدار تو آتا ہی رات کے ٹائم تھا خوشنود جمیل کے پاس. باقاعدہ ویڈیو موجود ہے عثمان بزدار کے رات کے 2 بجے کدھر ہے کی. وہ ویڈیو؟ وہ ویڈیو میں آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں. اچھا، عثمان بزدار کی کتنے بجے کی ویڈیو ہے؟ رات کے 2 بجے کی. رات کے 2 بجے جب بچیاں سو رہی تھیں. چیف منسٹر کاشانہ میں. چیف منسٹر کا کیا کام ہوتا تھا کاشانہ میں؟ بچیوں کا انتخاب کرنا. اچھا. جو یوتھ یہ اعتراض کر رہے ہیں نا کہ آج مریم نواز کام کر رہی ہے، کہ محسن نقوی کام کر رہا ہے، یوتھیوں کو کوئی غیرت مند وزیر اعلیٰ نہیں چاہیے. ان کو عثمان بزدار جیسا بغیرت اور دلال چاہیے، کرپٹ ترین وزیر اعلیٰ چاہیے. دلال بول دیا آپ نے؟ بالکل. بشرا نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ کیوں بنایا پنجاب کا؟ کسی کو بھی بنا سکتی تھی. عثمان بزدار صرف کرپشن نہیں کرتا تھا، عثمان بزدار جنسی کرپشن کرواتا تھا، یتیم خانوں کے بچے سپلائی کرتا تھا، دلالی کرتا تھا بشرا کی. بشرا خود کیا کرتی تھی جنسی؟ مطلب بشرا کو کیا بچے وہاں لڑکے بھی ہوتے تھے؟ بالکل. ماڈل چلڈرن ہوم جو محکمہ سوشل ویلفیئر کا ہی چھوٹے بچوں کا یتیم خانہ ہے، وہاں سے بچے سپلائی کیے جاتے تھے عمران خان کو، بشرا کو. میں کیسے مان لوں کہ ایک خاتون جو اپنے ہسبینڈ کے لیے کوئی بچے دے گی اور ہسبینڈ جو ہے وہ کیسے؟ میری عقل سے باہر جا رہی ہے. یہ ہسبینڈ وائف تو ہے ہی نہیں، یہ تو جعلی پیرو مرشد ہے. مرتے اول تو خاور مانیکا تھا جسے 3.5 سال تک اربوں کی جدادیں بنائیں، اقتدار کے مزے لوٹے. وہ تو سیاسی بات ہے نا. نہیں سیاسی بات نہیں. خاور مانیکا حکومت جانے کے بعد بولا، ایسے ہی ہے نا. ہاں. میں کب بولی تھی؟ حکومت کے وقت.
नवंबर 2019 को कशाना स्कैंडल मीडिया पर आया। यही वजह है ना कि आप इसलिए नहीं बोली क्योंकि आप इसलिए बोल पड़ी क्योंकि आपकी करप्शन के स्कैंडल सामने आ गए थे और आप मजीद डिमांड कर रही थी पैसे कि मुझे मजीद मेरा रेट बढ़ाओ, मैं चुप रहूंगी, इसलिए आप बोली। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं ना, मैं हर चीज़ के, ये- वज़ीर के बच्चियां गायब होने के हर चीज़ का डॉक्यूमेंट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें साबित है कि बच्ची के कायनात के बॉडी पार्ट्स खाए हुए थे। कभी हुकूमत ने मेरा करप्शन का कोई सबूत दिया? मैंने कशाना में सुपरिटेंडेंट सिर्फ 3 माह का अरसा काम किया, 4 अप्रैल 2019 से 16 अगस्त 2019 तक। 3 माह में मुझे कौन से करोड़ों रुपए दे दिए थे? और वही हुकूमत जो मुझ पर अनायात की बारिश कर रही थी, जो मुझे तरक्की देकर सुपरिटेंडेंट का शाना लगा रही थी, ऐसा क्या हुआ कि 16 अगस्त 2019 को उसी हुकूमत ने मुझे बदतमीज़ी का चार्ज लगाया कि मैंने मेंबर जनरल कोकब नदीम वड़ाइच के साथ बदतमीज़ी की है। ये चार्ज, झूठा चार्ज लगाकर वज़ीर आला मुआयना टीम ने मुझे सस्पेंड करवा दिया। और फिर ऐसा क्या हुआ कि सस्पेंड करने के बाद राजा बशारत मिनिस्टर सोशल वेलफेयर, जो ताकतवर मिनिस्टर था, एक छोटी सी सुपरिटेंडेंट के सस्पेंशन पर कशाना में आधम का। ये आपके और पास आया? जी मेरे पास आया 20 अगस्त 2019 आप को। 18वें ग्रेड की ऑफिसर हैं और ये मिनिस्टर है और साथ आपके डीजी बैठी हैं कि जी, सेक्रेटरी और बैठी हैं? सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर। और अमरीन मुझे रज़ा। जी, और मुझे सामने बिठाया हुआ है, मैं अपनी कुर्सी पर नहीं बैठी हुई। आपकी और चेयर, ये आपका जी, ऑफिस है? जी मेरा ऑफिस है। मैं मुजरिमों की आपको तरह आके क्या बात की इसने? खामोशी अख्तियार करूं। किस चीज़ की खामोशी? जो मैंने इनका रैकेट पकड़ा, जो बच्चियां मिसिंग थी, जो बच्चियां गायब थी, जो कितनी बच्चियां उस जमान वक्त पर तक missing 19 थी? 19 बच्चियां वो- थी जो मुझसे पहले सुपरिटेंडेंट हुस्नूर जमील, इमरान खान और बुशरा के हवाले कर चुकी थी। वो बच्चियां किधर गई? वो बच्चियां तो कभी कशाना में वापस आई नहीं, उनको मार दिया गया, उन- बलि दे दी गई उनकी। कैसे बलि दे दी? ये कोई आप स्टोन एज में है? ये कोई 3000 साल 5000 साल पहले का दौर था। कैसे मैं मान लूँ आपकी बात? बलि चढ़ा दी। आप रिपोर्ट मुझे ये दिखा रही हैं कि पता नहीं उसका लिवर नहीं है, वो कायनात का बच्ची जो थी उसका उसका दिल गायब है। कहाँ है वो रिपोर्ट? जी हाँ, ये ये सरकारी रिपोर्ट दे जरा। ये सरकारी डॉक्टर्स की, अल्लामा ये- इकबाल मेडिकल कॉलेज की हेड ऑफ डिपार्टमेंट की अपने साइन के द साथ। गवर्नमेंट ऑफ जी। पंजाब की, ठीक है, जी, अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट है ये। और ये इमरान खान की हुकूमत में ही फ्रांसिक पोस्टमार्टम हुआ था कायनात का, और नहीं, इसका उनकी पोस्टमार्टम भी हुकूमत मैंने ही देखें ना, करवाया। उनकी हुकूमत अगर उनकी हुकूमत के अंदर ये जो डिपार्टमेंट है उनके खिलाफ कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता था। तो ये कैसे हुआ? पहले दिन ही जब कशाना की बच्चियों के जिनसी दरिंदगियों के बयानात मीडिया पर चले, इनके वज़रा के ख़िलाफ़, इनके हुकूमत के ख़िलाफ़ चले कि हमें यहाँ पर हरासा किया जाता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, वेरी फर्स्ट डे पाक फ़ौज इस मामले में आई, ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, स्पेशल ब्रांच, IB, तमाम एजेंसियों की मदाखलत इस केस में पहले दिन से ही रही है। और कशाना की कायनात जब 16 दिसंबर 2019 को अपने ससुराल से अगवा की गई, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अमले और पुलिस ने अगवा किया, मैंने उस वक्त ही मीडिया पर ये अपील कर दी उसने थी तो कि आपके इसको, खिलाफ बयान दिया था। तो फिर उसको मार क्यों दिया था? फिर कार्रवाई करते। फिर ये लड़की मर कैसे गई? फिर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात कैसे आई कि कई ये रोज़ लिखा हुआ तक उसको रिसीव्ड होल किडनी, हाफ लंग, फेफड़ा, पोर्शन ऑफ लिवर एंड स्प्लीन, जिगर के छोटे छोटे चंद बचे कुछ टुकड़े टुकड़े, हार्ट मेंशन्ड ऑन जार बट नॉट फाउंड। क्या आप हम आज दिल पत्थर नहीं के है। हम स्टोन एज में रह रहे हैं कि एक हाई प्रोफाइल केस की नहीं, विक्टिम लड़की थी। दिल गायब है उसका। जी, किसने उसे दरिंदगी के साथ मारा? उसकी फॉरेंसिक तो आ गई है, उसके आगे आगे की तफसीलात किधर हैं? कौन, कैसे? वो तो शादीशुदा थी ना। उसकी शादी किसने करवाई? आप लोगों ने करवाई। जी बिल्कुल। और कहाँ ये करवाई? कशाना की, कहाँ करवाई उसकी शादी? इसका रिकॉर्ड है आपके पास? बिल्कुल इसकी पूरी फाइल मौजूद है। और कशाना की सिर्फ एक ही लड़की कायनात, इसकी पूरी फाइल शादी की मौजूद है। महकमा सोशल वेलफेयर की एक ही इंक्वायरी- शादी हुई है? एक शादी नहीं हुई। शादियाँ कहाँ पर होती थी? शादियाँ तो कोई नहीं होती थी। कभी किसी लड़की का निकाहनामा वहाँ से मिला? रजिस्टर्ड निकाहनामा, कोई तस्वीरें, कोई लड़कों के एड्रेस। ये हुकूमती ऑडिट रिपोर्ट है। ये भी इमरान खान की हुकूमत में ही, और ये भी मेरे ही कंप्लेंट करने पर ऑडिट करवाया गया खुशनूर जमील का। जब बच्चियाँ गायब थी कशाना से, किसी लड़की का, किसी बच्ची का कोई निकाहनामा मौजूद नहीं था। किन लड़कों से शादियाँ की, कोई घरों के पते नहीं, ID कार्ड्स मौजूद नहीं है, कहाँ पर गईं? और वो बच्चियाँ जो 8 साल की थीं, क्या उसकी भी शादी कर दी?
جو 10 سال کی تھی، مائنر بچی تھی، اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی شادیاں نہیں تھیں، یہ جعلی شادیاں تھیں، اور یہی بچیاں عمران خان کو اور بشرا کو دی گئیں. وہ کیا کرتے تھے؟ ان کو سیکچول ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا عمران خان عمران نے. خان کے اوپر آپ پیڈوفیلیا کا چارج لگا رہی ہیں. تو بالکل، اور یہ میں کوئی آج سے نہیں لگا رہی. عمران خان کی حکومت میں ہی میں نے یہ چارج لگایا تھا. عمران خان کی حکومت میں ہی لاہور ہائی کورٹ میں میں نے. نہیں، وہ بچی چلے گی بنی گالا میں، آپ اسپیسیفکلی عمران خان کو کیسے ٹارگیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی بندے نے کیا ہے؟ منسٹر اور بھی تھے، وائی جسٹ نیمنگ عمران خان؟ مجھے بھی تو یہی آرڈرز دیے جاتے تھے. مجھے کیا تھریٹ تھا؟ نہیں، آپ کو کسی نے ڈائریکٹ کہا تھا؟ بالکل کس نے کہا تھا؟ عمران خان کے منسٹرز نے، راجہ بشارت نے، اجمل کیا چیمہ نے، کہا تھا اس نے؟ ڈائریکٹر جنرل، کیا کہا کہ تھا؟ یہاں سے بچیاں جو ہیں وہ عمران خان کی جنسی ہوس کے لیے دی جائیں گی، بشرا کے کالے جادو کے لیے دی جائیں گی. اس کا کوئی اور میں فون بھی پہ کہا تھا یا براہ راست کہا تھا؟ براہ راست بھی کہا. اور پھر جب مجھے میری 3 بار بشرا سے بات کروائی راجہ بشارت نے اپنے دفتر میں، کیا بات کروائی؟ کہ میں خاموشی اختیار کروں. اور اکتوبر 2019 بچیاں جانے دو. بالکل بشرا کیا کرتی تھی؟ لڑکوں کے ساتھ سیکشول خود کرتی تھی؟ نہیں، اچھا، لڑکوں کے ساتھ نہیں. کاشانہ سے بچیاں، لڑکے بھی ہوتے تھے بیچ میں؟ لڑکے، کاشانہ بچیوں کا ادارہ ہے، لڑکوں کا نہیں. نہیں، آپ لڑکوں کا ادارہ ہے ماڈل چلڈرن ہاں ہوم. جی، وہی نا، وہاں سے بچے سپلائی کیے جاتے تھے عمران خان کے لیے. وہ تو آپ کے انڈر اور نہیں تھا. جی، کاشانہ سے نہ صرف عمران خان کی جنسی نہیں، حوث وہ کے لیے تو آپ کے بچیاں دی انڈر نہیں تھا. جاتی ایک منٹ رک جائیں، وہ آپ کے انڈر نہیں تھا، اس کی آپ کیسے حامی بھر سکتی ہیں کہ وہاں سے بچے جا رہے تھے؟ ماڈل چلڈرن ہوم میں پرائیویٹ لوگ رکھے گئے. مشتاق پرائیویٹ بندے کو ڈی جی آفس کی گاڑی LEG 1523 بیکرز ہوم کے ڈرائیور مقصود کے ساتھ نو لمٹ پٹرول کے ساتھ دی گئی، جو ماڈل چلڈرن ہوم سے بچے لے کر جاتا تھا عمران خان کے پاس. اور اسی مشتاق کی بیٹی سائمہ ارشد کو کاشانہ میں بھیجا گیا. وہ بچے واپس آتے تھے؟ بچے کوئی واپس نہیں آئے. جو عمران خان کے پاس گئے، نہ وہ بچے واپس آئے اور نہ وہ بچیاں واپس آئیں. جب کائنات کو عمران خان کے پاس بھیجا جاتا تھا، اس وقت بھی سرکاری گاڑی میں LEG 1523 میں ماڈل چلڈرن ہوم اور سے بچے لیے جاتے تھے، لے کر جائے جاتے تھے. میں کیسے آپ کی بات مان لوں؟ مجھے مزید کوئی اس کے اوپر کلیریفیکیشن دیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ وقت کا وہ وزیر اعظم تھا اس وقت؟ بالکل وزیر اعظم تھا. وزیر اعظم ہی تھا نا؟ بالکل. وزیر اعظم ایک دارالامان، کاشانہ، ان ڈپارٹمنٹ سے بچے اور بچیاں 7 8 9 10 12 سال کے بچوں کی جنسی ہوس کے لیے وہ زمان پارک یا بنی گالا میں لے کے جا رہا ہے. ہاؤ وڈ آئی ٹرسٹ یو؟ کیسے آپ کی بات عوام کیسے مانے؟ آپ ریکارڈ منگوائیں، گہوارہ کا ریکارڈ منگوائیں، ماڈل چلڈرن ہوم کے بچوں کا ریکارڈ منگوائیں، کاشانہ سے بچوں کا ریکارڈ منگوائیں. نہ صرف 19 بچیاں ان کو سپلائی کی گئی عمران خان بشرا کو. ان ریکارڈ 29 نومبر 2019 کو جب پولیس نے کاشانہ کا گیٹ توڑا، مجھے بغیر FIR کے اور بغیر کسی جرم کے میرے شوہر کے ساتھ گرفتار کیا، تھانہ ٹاؤن شپ میں لے کر گئی. اس وقت ان ریکارڈ 57 بچیاں تھیں کاشانہ میں. ان تمام بچیوں کو بھی عمران خان کی حکومت میں ہی کاشانہ میں سے غائب کر کے مار دیا گیا. وہ بچیاں کدھر گئیں؟ یہ تو میں صرف آپ کو 2019 تک کے حقائق بتا رہی ہوں، جو بچے اور بچیاں بلی میں استعمال کی گئیں. 2019 کے بعد، جی بالکل، 2000 کالے جادو کے لیے 2019 کے بعد تو میں وہاں پر نہیں تھی. 57 بچیوں کو بھی غائب کیا گیا، 57 بچیوں کو بھی مار دیا گیا. 57 مزید؟ جی بالکل، جس کے بارے میں میں نے مارچ 2020 میں چیف سیکرٹری کو لیٹر لکھا کہ بچیاں کہاں پر، بچیاں کیوں وہاں سے ہٹائی گئی ہیں، بچیاں کہاں پر گئیں. آج تک وہ بچیوں کے بارے میں. اس کے آپ کے بعد کون سپریڈنٹ آیا تھا وہاں؟ آئی تھی؟ اس کے بعد کئی آفیسرز لائی گئیں. اچھا، دن کے ٹائم اور رات کے ٹائم اور کئی آفیسرز تھیں نہیں جن آپ کا کو کام پہلی اچھا بولے کیا جن کا کام ان بچیوں کو ڈرانا دھمکانا تھا، بچیوں کو خاموش کروانا تھا. بچیوں کے بیان ہے کیسے اسلحے کے ساتھ لوگ آ کر ان کو ڈراتے دھمکاتے تھے کہ وہ اپنی اسٹیٹمنٹس دیں حکومت کے حق میں، منسٹرز کے حق میں. وہ بچیاں جن کے بیانات، 20 بچیوں کے بیانات عمران خان کے چیف سیکرٹری، عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے پاس موجود ہیں. اکتوبر 2019 میں 20 لڑکیوں نے طاہر خورشید چودھری کو جنسی درندگیوں کے متعلق، عمران خان کے متعلق، بشرا کے متعلق بیانات ریکارڈ کروائے. یہ کون تھا؟ طاہر خورشید چودھری اس وقت سیکرٹری CNW تھا. اچھا. ان رائٹنگ اس کو بیان جمع کروائے.
طاہر رشید چودھری کو اس کے بعد پرنسپل سیکرٹری لگایا گیا عثمان بزار کا, اور وہی طاہر رشید ہاں ٹھیک چودھری ہے ہے ٹھیک ہے اوکے. بدنام زمانہ المعروف ٹیکے. المعروف ٹیکے ٹھیک ہے. بدنام زمانہ ٹیکے ہے نا, ٹیکے کے نام سے یہ ہاں مشہور ہے, ٹھیک ہے. اور کرپٹ ترین بیوروکریٹ. نہیں تو اس کو بچیوں نے شکایت لگائی, اس کو لگائی شکایت, اس یہ کو سی این ڈبلیو میں تھا. جی سیکٹری CNW تھا. میری 12 جولائی 2019 کو پہلی محکمانہ درخواست کے بعد سیکرٹری امبریر رضا نے آ کر کاشانہ کے بچیوں کے بیانات خود ریکارڈ کیے, ریٹرن بیانات وہ لیے. بیانات کہاں پہ ہیں؟ وہ سیکرٹری امبریر رضا نے اپنی رپورٹ کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں, میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. اس بیان میں کیا تھا؟ بچیوں نے سب کچھ بتایا کہ کہاں یہاں لکھا پر, ہوا ہے, انہوں نے کہاں بولا ہے عمران خان؟ میں آپ کو دکھاتی ہوں رپورٹ. دکھائیں دکھائیں, دیکھیں آرام سے دیکھیں. جی آپ پڑھیں. یہ کیا ہے؟ یہ سیکرٹری امبریر رضا کی پرب رپورٹ ہے, تحقیقاتی رپورٹ ہے میری درخواست پر. آپ نے شکایت لگائی جولائی کو, جی اور 12 یہ جولائی رپورٹ 2019 کب کی ہے؟ 24 جولائی. جی آپ نے 12 جولائی کو لگائی. جی میں نے 12 جولائی سے 24 جولائی 12 دن کے اندر یہ رپورٹ بنی. جی اس بالکل. رپورٹ میں کیا لکھا ہوا؟ آپ پڑھیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے اس میں. 12 July 10 a.m. and held discussion with the superintendent of Kashana, staff present, inmates, girls present, and one Miss Saima who has been placed کون here مس by سائمہ؟ وہی مشتاق کی بیٹی جس کو کاشانہ میں بھیجا گیا تھا بچیوں کی سپلائی کے لیے. has been placed here by the Director General Social Welfare without any formal appointment. جی Various complaints about Miss Afsha Kiran Imtiaz, Director General Social Welfare, Baitul Mal, present. کہاں پہ عمران خان کا نام جی کہاں آپ پہ؟ پڑھیں آپ پڑھیں. میں ساری پڑھوں؟ بچوں کی اسٹیٹمنٹس انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بچوں کی اسٹیٹمنٹس انہوں نے ریکارڈ کی. آنے پہلے پیج پر ہی ہے. پہلے پیج پہ جی مس افشاں لطیف میں سے آپ کو پڑھا دیتی ہوں. مجھے انڈر لائن کر کے بتائیں نا ذرا کہاں پہ ہے. دا ریزیڈنٹ گرلز آف کاشانہ, ٹھیک ہے, لیکچر 2. انہوں نے اس کے ساتھ اپنی بچوں کی اسٹیٹمنٹس لگا کر میری اپلیکیشن, اسٹاف کے بیانات اینڈ ادر کمپلینٹ آف ریزیڈنٹ گرلز اباؤٹ DG سوشل ویلفیئر ایڈریس ٹو دا سپرنٹینڈنٹ, یہ پورا کیس بنا کر انہوں نے عثمان بزار کو بھیجا. نہیں میری بات سنیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ بچیوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ ریٹن تھی یا پھر ویڈیو تھی؟ ریٹن تھی. ان رائٹنگ میں عمران خان کا نام تو نہیں ہے نا؟ عمران خان کا نام اس وقت تو نہیں کوئی لکھ سکتا تھا. آپ کا کیا حال ہے کہ سیکرٹری لکھ سکتی تھی عمران خان کا نام؟ اسی اور جی اس پہ اینڈ پہ آپ دیکھیں انہوں نے ریکمینڈیشن دی ہے کہ ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر افشا کرن امتیاز کو فوری طور پر ڈپارٹمنٹ سے ٹرانسفر کیا جائے اور اس کے خلاف پیڈا انکوائری لگائی جائے. اسی سیکرٹری نے؟ جی اسی سیکرٹری نے. اور اسی درخواست پر عثمان بزدار کو افشا کرن امتیاز کو 12 جولائی 2019 کی میری درخواست کے بعد 18 جولائی 2019 کو اجمل چیمہ کو فوری طور پر سوشل ویلفیئر کی منسٹرشپ سے ہٹایا گیا, اور ڈائریکٹر جنرل افشا کرن امتیاز کو بھی عثمان بزدار کو محکمہ سے ٹرانسفر کرنا پڑا اور اس کے خلاف پیڈا انکوائری لگوانی پڑی. اور اسی انکوائری پر یہی انکوائری طاہر رشید چودھری کے پاس گئی. اچھا اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کرنا تھا, اس نے وہی کیا جو دلال کرتے ہیں. یہ آپ بڑے بڑے الزام لگا رہی ہیں. میں آپ کو ڈاکومنٹس دے رہی ہوں, پہلی دفعہ نہیں لگا رہی ویسے آپ تو. یہ کوئی الزام نہیں ہے, یہ ڈاکومنٹس میں آپ کو دے رہی ہوں. کاشانہ جنسی اسکینڈل پر 5 سال سے میرا ایک ہی مطالبہ ہے, GIT بنائی جائے, ان تمام افسران کو بلایا جائے, ان بیوروکریٹس کو جو ابھی بھی موجود ہیں, طاہر رشید چودھری, اعظم خان کے پاس بیان موجود ہیں, ان تمام لوگوں کو بلایا جائے. بچیوں کی اسٹیٹمنٹس نہ صرف ان محکمانہ انکوائریز میں ریکارڈ ہیں بلکہ میڈیا پر بھی 29 نومبر 2019 کو اگر آپ نے دیکھا ہو بچیوں کے بیانات لائیو چلائے گئے تھے. سب کچھ تو بچیوں نے بتایا کہ ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, گاڑیوں میں بٹھا کر گیسٹ ہاؤس میں لے کر جایا جاتا ہے, اور جن لوگوں کو عمر رسیدہ لوگوں کو کاشانہ میں لے کر آیا جاتا تھا, بشرا کے منظور نظر پاورفل لوگوں کو لے کر جاتا تھا جو بچیوں کے ساتھ راتیں بسر کرتے تھے. بچیوں کو فزیکلی طور پر انتہائی مس یوز کیا جاتا تھا کہ ان کے پرائیویٹ پارٹس تک شدید زخمی کر دیے جاتے تھے. سرکاری ادارے کاشانہ میں پرائیویٹ ڈاکٹرز کو بلا کر ان کی سرجریز کروائی جاتی تھی. کیوں؟ ان بچوں کو اتنی بری طرح سیکشول ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. کئی دن تک نہ صرف ان کو کاشانہ میں لوگوں کے حوالے کیا جاتا تھا بلکہ کاشانہ سے باہر گیسٹ ہاؤسز میں, ہوٹلز میں بھی بھیجا جاتا تھا, اور نہ صرف PTI کے لوگوں کے ساتھ بھیجا جاتا تھا, عہدے داروں کے ساتھ, وزراء کے ساتھ. سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل لاکھوں کی بھاری ڈونیشن لے کر ڈونرز کے ساتھ بھی بچیوں کو کاشانہ سے باہر بھیجتی تھی. جب بچیاں واپس آتی تھیں ان کے پاس برانڈیڈ کپڑے, برانڈیڈ پرفیومز,
سب کچھ موجود ہوتا تھا. سیلف گرومنگ کے کورسز کروائے جاتے تھے. رات کے وقت ایک سرکاری یتیم خانے میں نائٹ پارٹیز رکھی جاتی تھی. بچیوں کا نائٹ ڈانس. پارٹیز جی بالکل. کیسی پارٹیز؟ بچوں والی پارٹی؟ کون سی بچوں والی پارٹی بچوں ہو والی سکتی پارٹی ہے؟ نہیں ہوتی برتھ ڈے پارٹی ٹائپ؟ کوئی برتھ ڈے پارٹی نہیں تھی. نہ صرف محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران ان پارٹیز میں شامل ہوتے تھے. عمران خان کی حکومت کے لوگ وہ اس میں شامل ہوتے تھے. بڑے بڑے لوگ، خوشنود جمیل کے اپنے ڈونرز، ان کو ان پارٹیز میں بلایا جاتا تھا. بچیوں کو باقاعدہ کاشانہ میں ڈانس سکھایا جاتا تھا، ڈانس کی تربیت دی جاتی تھی، بچیوں کا ڈانس کروایا جاتا تھا. بچیوں کو ڈرگس دی جاتی تھیں، بچیوں کو بلو فلمیں دکھائی جاتی تھیں. جب مجھے سپرنٹینڈنٹ تعینات کیا گیا، ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر افشاں کرن امتیاز کے یہ اسٹرکٹلی آرڈرس تھے کہ بچیوں کو 4 وقت گوشت دینا ہے، 4 وقت گوشت کھلانا ہے. کیا ہمارے بچے گوشت کھا سکتے ہیں 4 وقت؟ وہ تو ایک وقت بھی بڑی مشکل سے گوشت کھاتے ہیں. تو یہ کیا کیوں کوئی آرڈر تھا؟ بچے گوشت؟ نہیں، 4 وقت گوشت کیوں بچیوں کو کھلانا ہے؟ بچیوں کو جلد بڑا کرنے کے لیے. اچھا. کوکر ندیم وڑائچ ممبر جنرل 5 خود آ کر کاشانہ میں چیک کرتا تھا کہ کہیں بچیوں کے لیے جو گوشت پکایا جا رہا ہے وہ کم تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو یہ تو 4 اچھی وقت. چیز نہیں ہے کہ بچوں کو صحیح طریقے سے وہ پال رہے ہیں. کیا بچوں کو پھل نہیں کھلا سکتے؟ کیا گوشت تو ہم نہیں کھا سکتے 4 وقت؟ ڈیلی آپ کھا سکتے ہیں؟ کوئی کھا سکتا ہے نارمل انسان 4 وقت گوشت؟ 4 وقت گوشت؟ 4 وقت، چاروں ٹائم. 2 ٹائم کھا لیں تو بڑا مسئلہ 2 ہو. ٹائم بھی آپ ڈیلی تو نہیں کھا نہیں سکتے. کھا سکتے. ہمارے بچے نہیں کھاتے. نہیں کھاتے. تو وہ بچیاں دیکھیں، وہ بچیاں. یہ آپ صحیح بتا رہی ہیں، اپنی آئی وٹنس، آپ کو آرڈر آئے جی بالکل. مجھے اور آپ نے باقاعدہ اس پہ امپلیمنٹ کیا؟ نہیں، میں کیوں امپلیمنٹ کرتی؟ میں تو نہیں. جب میں اپنے بچوں کو نہیں 4 وقت گوشت کھلا سکتی تو میں ان کو کیسے کھلاتی؟ اچھا. جی آپ میں کا ان کو پھل کھلاتی تھی. اگر وہاں پر ڈونرز آ کر گوشت دیتے تھے تو میں ان کو کہتی تھی کہ ان کے لیے یہ بچے بھی ہمارے بچوں کی طرح آئس کریم کھانا چاہتے ہیں، چاکلیٹس کھانا چاہتے ہیں، فاسٹ فوڈ کھانا چاہتے ہیں، پھل کھانا چاہتے ہیں. اور یہ وہی کوکر ندیم وڑائچ ہے جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ، جو عمران خان کے لیے سہولت کاری کرتا تھا، اسد جاوید وڑائچ، یہ اس کا انتہائی قریبی رشتہ دار ہے. کوکر ندیم وڑائچ ممبر جنرل 5 جو نہ صرف کاشانہ سے بلکہ محکمہ سوشل ویلفیئر کے دوسرے یتیم خانوں سے عمران خان کی جنسی ہوس اور بشرا کے لیے کم عمر بچے اور بچیاں لے کر جاتا تھا. پھر آپ نے ایک اور الزام لگا دیا، اس کا ثبوت؟ سب ثبوت موجود ہیں، ویڈیوز ہیں، ڈاکومنٹس ہیں. میرا گھر بھرا ہوا ہے ثبوتوں کے ساتھ. ایک دفعہ GIT بنائے تو صحیح. توشہ خانہ کیس کیا ہے؟ بیکار کیس ہے. سائفر کیس کیا ہے؟ عمران خان کے خلاف سارے فضول کیس بنائے گئے. کیا توشہ خانہ سے پہلے کسی نے گفٹ نہیں لیے؟ اچھا، وہ تو سیاسی باتیں چھوڑے نا، آپ کوئی اپنے سیاسی کیس پہ نہیں، ہیں. کوئی سیاسی نہیں. عمران خان کے خلاف سب سے مضبوط ترین کیس، جو 2 کیس سب سے مضبوط ترین ہیں، 2 کیس ہیں، سانحہ 9 مئی اور کاشانہ جنسی اسکینڈل، اچھا. جس میں لاشیں ہیں، گواہیاں ہیں، شہادتیں ہیں، ناقابل تردید ٹھوس ثبوت موجود ہیں. اور 5 سال سے یہ تمام ثبوت میں لاہور ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، FIA میں، اینٹی کرپشن میں، ہر جگہ پر جمع کروا رہی نہیں، ہوں. مجھے جو آپ نے یہ بات بتائی ہے نا، مجھے ہضم ہی نہیں ہو رہی. میں سمجھ سے باہر ہے، میری ہوش اڑ گئے ہیں. بچی کا دل غائب ہے، اس کی ہڈیاں جلا رہے ہیں، راکھ بنا رہے ہیں. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ تو میں آپ کو حکومت کی اپنی سرکاری ڈاکٹرز کی رپورٹ دے رہی ہوں. یہ فرعون کا دور یہ تھا. افشاں لطیف کی بنائی ہوئی رپورٹ یہ تو نہیں ہے. 2018 سے 22 فرعون کا دور تھا. بالکل نہیں، بالکل ایسے ہی تھا. 2007 میں میں نے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور ریاست مدینہ کا دور تھا، ریاست مدینہ ثانی کا دور تھا. کیسے کہہ سکتی ہیں آپ؟ میں نے تو یہ سنا ہے. ریاست مدینہ والے کون سے کام تھے؟ کیا آپ نے 29 نومبر 2019 کے کون یتیم بچیوں کے بیان نہیں سنے جو میڈیا پر ریکارڈ کیے گئے؟ میں تو اس وقت کاشانہ میں نہیں تھی، مجھے تو گرفتار کر لیا گیا تھا. کیا آپ نے بچیوں کے وہ رونے کی ویڈیوز نہیں دیکھیں ریاست مدینہ بنانے والوں کے بارے میں؟ کیا آپ نے کائنات کی پوسٹ مارٹم رپورٹ، یہ ریاست مدینہ بنانے والوں کے دور حکومت میں ہی تھی نا، کہ ایک لڑکی کو اتنی حیوانیت سے، اتنی بربریت سے قتل کر دیا گیا؟ کیا وہ انسان نہیں تھی؟ آج کے دور میں سوچیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا دل نکال کر کھا لیں، جگر کھا لیں، پھیپڑ؟ بالکل. کس نے کھایا؟ بچے کچھ وہی ڈائن، ایک ہی تو ڈائن تھی. بشرا بی بی نہیں، ڈائن. یہ کوئی عورت نہیں، یہ اس کو تو عورت کہنا عورت کے نام کو گالی ہے.
جس نے سرکاری یتیم خانوں کے بچوں کو نہیں چھوڑا، اور صرف کائنات کے باڈی پارٹس نہیں کھائے گئے. گہوارہ کے 25 بچے بلی کے لیے یہ بلی کے لیے گہوارہ میں بچے بھیجے گئے. بنی گالا میں گہوارہ سے جو 25 بچے بھیجے گئے، ان بچوں کے، ان نومولود بچوں کے، شیر خوار بچوں کے بھی تو باڈی پارٹس کھائے گئے تھے. نہیں، شیخ اور بچوں کے بالکل بشرا بی بی پارس کھاتی تھی خود؟ بالکل خود کھاتی یار تھی. نہ کریں. نہ صرف خود کھاتی تھی، عمران خان کو بھی کھلاتی تھی. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ بالکل. میرا تو دماغ خراب ہو رہا ہے. آپ کیا یہ انسان ہے یار؟ نہ کریں. بشرا اس کے کیا ثبوت ہے؟ کیسے کھلاتی بشرا تھی؟ کے بلی دینے کی ویڈیو موجود ہے، ویڈیو ریکارڈڈ ہے. کدھر ہے؟ آپ بنائیں جے آئی ٹی. میں دینا نے ثابت آپ ادھر کرنا نا. رکھیں، جے آئی ٹی بن آپ جائے جے آئی گی. ٹی بنائیں. آپ ادھر آپ رکھیں، جے آئی ٹی بنائیں. میں کون ہوتا ہوں بنانے والا؟ آپ ویڈیوز دیں. جے آئی ٹی بنائیں. آپ کے پاس وہ ویڈیو، آپ کے پاس وہ ویڈیو موجود میں ہے سب کچھ، بلی چڑھانے کی. بشرا بی بی شیخ اور بچوں کو، کاشانہ کے اور بیت المال کے بچوں کو، یتیم بچوں کو بلی چڑھا رہی ہے، یعنی انہیں ذبح کر رہی ہے. بالکل استغفر اللہ. یہ بالکل ویڈیو موجود ہے. جس نے شخص نے وہ ویڈیو بنائی، جو شخص موجود تھا، آپ بنائے جے آئی ٹی. ایسے ایسے ثبوت آئیں گے، ایسے ایسے ہولناک ابھی بھی موجود ہیں. یہ ثبوت کم نہیں ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں، تمام تر ثبوت آئیں گے. آپ جے آئی ٹی بنائیں. میں آج ہوں، اگر مجھے مار دیا گیا، میں بہت اضطراب میں ہوں. اگر مجھے مجھے مار دیا سمجھ نہیں گیا، آ رہی. اگر مجھے مار دیا گیا تو یہ ثبوت کس کام کے ہیں؟ آپ کو کون مارے گا؟ مجھے لاتعداد دفعہ مجھ پر جان لیوا حملے ہوئے. آپ تو گول گپے کی ریڑھی سڑک پہ لگا کے کھڑی ہیں. ہاں، تو مجھے ہٹانی آپ کو پڑی. تو کوئی خوف ہی نہیں ہے. مجھے ہٹانی پڑی. ہٹانی پڑے گی. مجھے بالکل ہٹانی پڑی. مجھے بہت سیریس لائف تھریٹس تھے. میرا گھر جلایا گیا 13 جولائی 2020 کو رات کے وقت، تاکہ یہ تمام ثبوت جو تھے یہ ختم ہو جاتے اور میں بھی ختم ہو جاتی. مجھ پر فائرنگ کی گئی، پھر مجھ پر اور میرے شوہر پر مقدمات درج کیے گئے. جیل میں میری برہنہ ویڈیو بنائی گئی بشرا کے احکامات پر. میرا تو کوئی گناہ نہیں تھا، میں تو مدعی تھی. سیدھی طرح تو یہ جاتے لاہور ہائی کورٹ میں دسمبر 2019 کو جوڈیشل انکوائری کمیشن کے لیے میرے کیس میں بنا لیتے جے آئی ٹی. جوڈیشل انکوائری کمیشن بناتے. کیوں ضرورت پڑی مجھے 2 سال تک سسپینڈ رکھنے کی؟ میری تنخواہ بند کی گئی، مجھ پر جان لیوا حملے کیے. جی، مجھے ڈسمس کیا گیا تھا جنوری 2021 میں. بشرا نے اپنے یار زلفی بخاری کے بھائی کو منسٹر لگایا، یاور بخاری کو، سوشل ویلفیئر کا. یار؟ بالکل. بشرا کا یار؟ بالکل. کیا بات کر رہی ہیں؟ بالکل. وہ عورت جو بدنام زمانہ طوائف تھی، جو پیری مریدی کی آڑ میں جو کوٹھی خانہ چلا رہی تھی، اس کو روحانیت کا لبادہ اڑایا گیا، پاک صاف ہستی کے طور پر پیش کیا گیا. وہ عورت جو ہم جنس پرست تھی، وہ بشرا. بالکل. کس کے ساتھ؟ ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر افشاں کرن امتیاز کے جسمانی تعلقات تھے بشرا پنکی کے ساتھ. اس کا کیا ثبوت ہے؟ یہ وہی افشاں کرن امتیاز ہے جس نے مجھے بھی جسمانی تعلقات بنانے کے لیے مجبور کیا، اور میرے انکار کرنے پر. اس کا کیا ثبوت ہے؟ دونوں چیزوں کا کیا ثبوت ہے؟ وہ بچیاں تو موجود ہیں نا جو بشرا کی جنسی ہوس کے لیے بھیجی جاتی تھیں. بشرا بچیوں کے ساتھ جنسی ہوس کرتی؟ بالکل. کاشانہ سے 14 سال کی 15 سال کی بچیوں کو. آپ کہہ رہی عمران خان بھی ہم جنس پرست اور بشرا بھی ہم جنس پرست، یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بالکل. اور جو ڈائریکٹر تھی وہ بھی بشرا کی؟ بالکل. نہ صرف ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز کے بشرا کے ساتھ تعلقات تھے، محکمہ سوشل ویلفیئر کی دوسری افسران کے ساتھ بھی جنسی تعلقات تھے، جس میں گہوارہ کی انچارج فرحت حسن بھی تھی. میں بیسیکلی میں یہ نہیں کہہ رہا آپ جھوٹ بول رہی ہیں، میں اضطراب میں ہوں کہ ہم ایک ایسی ایج میں رہ رہے ہیں. ہم نعرے سن رہے تھے ریاست مدینہ ثانی کے، ہم تسبیح دیکھ رہے تھے ہاتھ میں، ہم مرشد کے نام سن رہے تھے سارا کچھ، لیکن اس کے بعد آپ یہ باتیں کر رہی ہیں بلی چڑھانے والی. وہ ہم جنس پرست تھا، وزیر اعظم ہم جنس پرست تھا، وہ خاتون اول خود ہم جنس پرست تھی، پھر اس کو بچے سپلائی کرتی تھی، پھر اس کے ہاتھ دل نکال کے اس کے اوپر کالا جادو کر. میں سیریسلی اضطراب میں ہوں آپ کی باتیں سن کے، میں پریشان ہوں. نہ صرف آپ اضطراب میں ہیں، پوری قوم اضطراب پہ ہے یہ باتیں سن. نہیں، میں آپ کی باتیں سنتا رہتا تھا اس پہ سوشل میڈیا پہ، مگر میں نے اس طرح جس طرح آپ ایکسپلین کر رہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں ثبوت ہیں، بالکل کہاں ہے ثبوت؟ وہ مجھے بس وہ ویڈیو چاہیے. وہ جو ویڈیو ہے نا وہ بلی والی، وہ ویڈیو کیوں چھپائی ہوئی ہے آپ نے؟ اتنی دتھا لے کے آ گئی ہیں تو وہ ایک ویڈیو لے کے آ جائیں. سب کچھ آئے گا. آپ جے آئی ٹی بنائیں.
یہ ویڈیو یہ سارے ثبوت مجھے بغیر جے آئی ٹی کے دے رہی ہیں. جو اصل چیز ہے وہ جے آئی ٹی کے بغیر کیوں نہیں دے رہی ہیں آپ؟ وہ دے دیں گے, دیکھیں گا ملک کا نظام ہل جائے گا. ابھی تو بہت سے انکشافات ایسے ہیں کہ جو میں ابھی بتا ہی نہیں سکتی. کیوں؟ ہماری قوم یہ سچ اتنا برداشت ہی نہیں کر سکتی ہے. ہمارے ملک کا معاملہ ہے, ابھی تو بہت کچھ ہے. آپ بنائیں جے آئی ٹی. نہیں, آپ بننے دیں جے ایک آئی ٹی. 18ویں گریڈ کی افسر اتنی بڑی باتیں کیسے کر سکتی ہے؟ چھوڑ دیں آپ. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے 18ویں گریڈ کی افسر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے. بالکل, یہ چھوٹی سی افسر گریڈ 18 کی چھوٹی سی افسر سپرنٹینڈنٹ, آپ کی بات ٹھیک ہے, جس کے لیے منسٹر خود آتا تھا. منسٹرز خود آتے تھے کاشانہ میں, جن کا تو کوئی لیول نہیں تھا ایک سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ, جس کے لیے عثمان بزدار خود آتا تھا, جس کو بشرا خود کال کرتی تھی, خود بات کرتی تھی بشرا اس کے ساتھ. بشرا میرے پوسٹنگ آرڈر نکلواتی تھی. یہ کاشانہ اسکینڈل میڈیا پر آنے کے بعد, جب میں لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیس کر چکی تھی, اس کے بعد یہ بزدار کا افشا کے امتیاز کے خلاف جو انکوائری آرڈر تھا. کیا جو یہ میں آپ یہ کیا ہے جس کے اوپر طاہر رشید چودھری نے انکوائری کی تھی. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے پہلے بتا دیا. میں نے لیٹر آپ کو نہیں دیا تھا نا اس میں. اچھا میں آپ کو دکھا رہی تھی. دکھائیں. میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا. یہ میرے پاس ہے. آپ کے پاس ہوگا 16 جون کا. نہیں میرے پاس نہیں ہے. جس دن کائنات کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی 25 فروری 2020 کو, 9,45,000 روپے محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران نے راجہ بشارت کے آرڈرز پر مجھے ڈی جی آفس میں بلا کر دیے. اور یہ وہ واجبات تھے جب کئی ماہ تک عمران خان کی حکومت نے بچیوں کے کھانے پینے کا سرکاری بجٹ بند کر دیا تھا, اور مجھے فورس کیا جا رہا تھا, مجبور کیا جا رہا تھا کہ میں تمام اخراجات اپنی جیب سے پورے کروں. 57 بچیوں کا 3 ٹائم کا کھانا, 4 ٹائم کا کھانا, اسکول لنچ. جب بچوں نے اپنے بیان دے دیے میڈیا پہ یا جو ریکارڈ کر دیے, یہ اس کے بعد کی بات ہے نا, یہ اس کے بعد یہ کی اس بات سے پہلے کی بات ہے. یہ سارا کچھ محکمانہ طور پر چل رہا تھا, جس کی میں یہ ہاں جی, یہ اس کے بعد کی 25 فروری 2020. جی یہ تو اس کے بعد, یہ تو نومبر کی بات ہے جی نا. سوری, وہ تو جولائی میں جے آئی ٹی اور جے آئی ٹی کہہ رہا ہوں, جو میڈم وہ کیا نام تھی جو آپ کی آگے آپ نے مجھے دکھایا, جنہوں نے 24 جولائی کو رپورٹ تیار کی تھی. جی امرین رضا, یہ 25 فروری 2020 کی. یہ تو بعد کی رپورٹ ہے. تمام بیانات میڈیا پر چل چکے تھے. پھر بچوں کا کھانا بند کر دیا آپ کہہ رہی ہیں. کھانا بند کیا تھا انہوں نے پہلے 16 اگست 2019 کے بعد, جب مجھے انڈر سسپینشن کام کروایا کاشانہ میں. جب کاشانہ اسکینڈل میڈیا پر آیا, کائنات کو قتل کر دیا, کائنات کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جب میڈیا پر آئی, میڈیا پہ کب آیا یہ معاملہ؟ 29 نومبر 2019 کو. اس سے پہلے تک آپ ان کے ساتھ سنگل ہینڈلی فائٹ کیے جا رہی ہیں؟ کیے جا رہی تھی. نہیں مجھے بتائیں ایک منٹ, اب ذرا پھر ایکسپلین کرتے ہیں ایزی ہو کے. 4 اپریل کو آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے. جی. پہلی وارننگ آپ کو کب ملتی ہے کہ یہ کام ہمارے ساتھ کرو نہیں تو آپ فارغ ہو؟ جون 2019 میں. اپریل سے جون 2019 میں آپ نے انکار کر دیا. جی میں نے انکار کر دیا. 12 جولائی کو آپ نے شکایت کر دی. جی 12 جولائی کو میں نے. 18 جولائی کو کیا ہوا؟ اجمل چیمار سے منسٹرشپ لی گئی اور چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کا منسٹر بنا, اور پہلی دفعہ منسٹر لگایا گیا, اس سے پہلے کوئی منسٹر نہیں ہوتا تھا. وہ تو ٹھیک ہے. اور جو میری شکایت تھی, امرین رضا کی تحقیقاتی رپورٹ تھی, وہ بھی انکوائری کے لیے سی ایم آئی ٹی میں بھیج دی گئی, چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم میں, جس کا وزیر خود اجمل چیمہ تھا جو انوالو تھا. وزیر کو ہی انکوائری بھیج دی. وہ جو میرے پاس آ گیا رپورٹ تھی جو آپ نے مجھے یہ دی ہے 24 جولائی کی, جی یہ اسی منسٹر نے رپورٹ بنائی ہے؟ یہ سیکرٹری امرین رضا نے بنائی ہے تحقیقاتی رپورٹ. یہ رپورٹ بھیجی گئی تھی چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم میں. ہاں اس کا آگے کیا بنا اس رپورٹ کا؟ کچھ نہیں. اچھا اس کے بعد بچیوں کا کھانا بند کیا گیا, مجھے پریشرائز کیا گیا. کوکم ندیم وڑائچ خود کاشانہ میں آ کے. اب معطل کب ہوئی پھر؟ 16 اگست 2019 کو. اس یعنی جولائی سے 1 مہینے کے اندر آپ ہو گئی معطل. جی. معطل ہو کے آپ گھر چلے گئی؟ نہیں, ادھر ہی رہیں. ادھر ہی. سسپینڈ ہو کر جی آپ ادھر کیا کر رہی تھی؟ مجھے راجہ بشارت نے 20 اگست 2019 کو کاشانہ کا دورہ کیا سیکرٹری امرین رضا کے ساتھ. یہ جو آپ نے تصویر دکھائی آپ کو کہ افشا ہی کاشانہ میں انڈر سسپینشن کام کرے گی. میڈیا پہ خبریں نہیں آ رہی. میڈیا پر خبریں نہیں آ رہی تھی. یہ سب کچھ ڈپارٹمنٹل طور پر چل رہا تھا کہ افشا نے ہی انڈر سسپینشن کام کرنا ہے. کیوں راجہ بشارت نے کیوں کہا؟ بی بی کے آرڈرز تھے. بی بی کو آپ پسند آ گئی تھی؟ بی بی کو میں پسند نہیں آئی تھی, میں نے بی بی کو پکڑ لیا تھا. اوکے بالکل. اگر بی بی جلاد ہے, لوگوں کے دل کھا جاتی ہے, آپ کیوں زندہ بیٹھی ہیں؟ مجھ پر ہوئے تو ہے, مجھ پر فائرنگ کروائی گئی, میرا گھر جلایا گیا. مجھ پر لاتعداد دفعہ جان لیوا حملے ہوئے. نہیں میری بات سنیں, بی بی کو پتہ چل گیا جولائی کے اندر, سنیں, بی بی جلاد ہے بقول آپ کے, بی بی ڈائن ہے بقول آپ کے, سب کچھ آپ کر رہی ہیں, وہ ہم جنس پرست ہے. بشرا بی بی ہم جنس پرست ہے بقول افشاں لطیف. بالکل یہ کہہ رہی ہیں نا آپ؟ بالکل.
जुलाई को आपको उसको पता चल गया, आपने वो दे दी, महकमाना कार्रवाई शुरू हो गई। अगस्त के अंदर उसका मिनिस्टर आपके तरले कर रहा है, एक 18वें ग्रेड की अफसर के, एक डायन चुड़ैल या वट एवर जो आप कह रही हैं, वो 18वें ग्रेड के अफसर को साइड पे कर देती। इतने बच्चों को, 57 बच्चों को, 19 बच्चों को साइड पे कर रहे हैं, तो वो ताकतवर नहीं थे। तो आपका तो सारा स्टेटमेंट ही आपकी जाया हो रही है कि इतने ताकतवर आपके आगे कैसे कमजोर पड़ गए। क्यों नहीं किया गया मुझे, क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि मीडिया पे भी नहीं है। क्यों नहीं हटाया गया? क्यों नहीं हटाया गया? मैंने इनको पकड़ लिया था, मेरे पास तमाम तर सबूत मौजूद थे, सीसीटीवी फुटेज मौजूद तो आप थी तो सिक्योरिटी अफसर के। काशाना के अंदर, अफशां आप तो काशाना के अंदर रह रही थी, वहां पर आपको इन्होंने क्यों नहीं मारा, या जो भी इन्होंने करना था बकौल आपके जो ये कर रहे थे एक्टिविटीज, उसकी मुझे सॉलिड रीजन बताएं ना। 13 जुलाई 2020 को क्या मेरे घर में आग नहीं लगी? तस्वीरें भी हैं, वीडियो भी है, जब मेरे घर में 12 जुलाई को आपने शिकायत लगाई, अगले दिन आपके घर में आग लगी। 13 जुलाई 2020 को। अच्छा 20 को, ये तो अगले साल है ना जी। मैं तो उस पीरियड में कह रहा हूँ कि उस पीरियड में, अच्छा आपके बकौल मैं आपका ही नैरेटिव चला देता हूँ जी, बकौल आपके कि जुलाई को आपने शिकायत कर दी, 24 जुलाई तक रिपोर्ट इसकी तैयार बन गई, आपकी सेक्रेटरी ने रिपोर्ट तैयार कर दी, 20 अगस्त को आपको वजीर कानून और उस वक्त का इस आपके डिपार्टमेंट का मिनिस्टर, जो आपने तस्वीर भी दिखाई है, सामने बिठा के आपके साथ बात कर रहा है, इसी सेक्रेटरी के साथ बैठ के, वो आपको क्या बात कर रहा था कि पुत्र समझ जाओ? जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऑर्डर्स दिए गए सेक्रेटरी को कि अफशां नहीं अंडर सस्पेंशन काम करना है। क्या किसी कानूनी तौर पर किसी सस्पेंडेड अफसर से काम करवाया जा सकता है? अच्छा, आपने और वो भी उसी सीट पर जहां पर उसको सस्पेंड किया गया हो। यानी आपको सस्पेंड करके मिनिस्टर आके कह रहा है कि ये सस्पेंड तो हो गई है और आपने काम करना है। काम आपको कब तक किया आपने काम? मैंने 29 नवंबर 2019 तक। 19 अगस्त से लेकर 19 नवंबर तक, 19 नवंबर तक। बिल्कुल। और इसी दौरान बच्चियों के खाने पीने का सरकारी बजट बंद किया। बच्चियों ने बयान कब दिया? 29 एक ताहिरुशी चौधरी को अक्टूबर 2019 में इन राइटिंग महकमाना इंक्वायरीज में एक, और 29 नवंबर 2019 को जब मीडिया पर यह मामला आया, जब काशाना का गेट तोड़ा था पुलिस ने। 19 नवंबर को आपको उन्होंने 29 नवंबर अब जब सस्पेंड थी, सस्पेंड के बाद आपको इन्होंने क्या कह के निकाला वहां से? मैंने लेटर लिखा था 25 नवंबर 2019 को, जो मैंने आपको दिखाया भी है। आप कब निकली? अब 29 नवंबर 2019 को मुझे अरेस्ट करवाया गया था। अरेस्ट करवाया पुलिस ने काशाना का गेट तोड़ा था और मुझे और मेरे शोहर को थाना टाउनशिप में लेकर गए। क्यों अरेस्ट किया था? आप तो अंडर सस्पेंड काम कर रही थी ना उसी ग्रेड के ऊपर। बिल्कुल, क्योंकि मैंने लेटर लिख दिया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, कि बच्चियों को मिसयूज़ किया जा रहा है, बच्चियों को बचाया जाए, बच्चियों को। अच्छा मुझे बताएं, अप्रैल से लेकर जुलाई तक कुछ नहीं हुआ, आप कह रही हैं कि किसी की जरूरत नहीं हुई। अगस्त से लेकर नवंबर तक इनकी जरूरत हुई जब अंडर सस्पेंड? बिल्कुल नहीं। अगर काम इनका ना रुकता तो मैं ज़ेर ताब ज़रूर आती। बच्चियों का खाना क्यों बंद किया गया? क्योंकि इनकी जो लत थी वो रुक गई थी, जो इनकी हवस थी वो रुकी हुई थी। अच्छा। काले जादू के लिए बच्चियों की थी सप्लाई रोक दी गई थी। मुझे जब अहकामात दिए गए कि मैं भी इस घिनौने कारोबार का हिस्सा बनूं, मैं भी मरात लूं, प्रोटोकॉल लूं, मुझे तो वज़ीर आला का प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। मेरे लिए तो बड़ा आसान था, मैं इनकी सहूलतकार बन जाती। जो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया गया इनकी हुकूमत में कि मैं नून लीग के कहने पर ये सारे काम कर रही हूँ, नून लीग के कहने पर ये इल्ज़ामात लगा रही हूँ, और नून लीग ने भरपूर सियासी फ़ायदा उठाया अपोजिशन में होते हुए। आज नून लीग किधर है जी? अफशां लतीफ़ को तो नून लीग पैसे दे रही है। अफशां लतीफ़ को नून लीग अगर पैसे दे रही थी तो अफशां लतीफ़ सड़कों पर पकौड़े बेचती। अफशां लतीफ़ के बच्चे इस वक्त घर में भूखे होते। अफशां लतीफ़ के बच्चे तालीम से महरूम होते। ये सूरत हाल है कि घर में दाल पकी हो तो रोटी नहीं होती, रोटी हो तो दाल नहीं होती। ये एक सूरत हाल क्यों है? आपके हस्बैंड काम नहीं करते थे? मेरे हस्बैंड का बिजनेस तबाह किया गया। मेरे हस्बैंड 25 साल तक शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे हैं। शहबाज शरीफ सेक्रेटेरिएट तो आ गई नून लीग की, तो साबित करे ना। जो अजमल चीमा इन्वॉल्व था, जिसके बारे में नून लीग करारदादे पास करती थी, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाती थी, उसी अजमल चीमा को तो नून लीग ने टिकट दे दिया। वही अजमल चीमा तो नून लीग का हिस्सा बन गया। वो तो सियासी तौर पर हुआ ना। कैसे सियासी तौर पर हुआ? अजमल चीमा का बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये कोई सियासी अजमल चीमा का स्कैंडल नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, चले अजमल चीमा हो गया, इमरान खान हो गया, आप सबकी नाम ले रही हैं, बुशरा बीबी का भी कह रही हैं। इमरान खान की हुकूमत में भी अकेली थी, मैं आज भी अकेली हूँ। मेरे पास मुझे जॉब से निकाला गया, मेरे पास मेरी जनवरी 2021 में 2 साल तक मुझे अंडर सस्पेंशन रखा गया बगैर बहाल किए हुए। जेल में मुझे
15 روز رکھا گیا کہاں پہ؟ کوٹ لکھپت پہ؟ کوٹ لکھپت جیل میں. کس جرم میں؟ ایک کیس پر مجھ پر محکمہ سوشل ویلفیئر کے نائب قاصد کا بنایا گیا کہ میرے نائب قاصد کا کہ میرے شوہر نے محکمہ سوشل ویلفیئر کے نائب قاصد کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. اچھا ایک یہ کیس بنایا گیا. بس یہ چھوٹا سا کیس ہے یہ؟ دوسرا کیس بدتمیزی کا کیس ہے جی. دوسرا کیس مجھ پر بنایا گیا کہ میں نے ہی اپنے گھر کو آگ لگا دی. 1 سال بعد جب میں کورٹ میں گئی کہ پولیس نے میرے کیس کی FIR نہیں درج کری, میرے گھر پر آگ لگائی گئی تھی. ابھی بھی کوارٹر میرا ویسے ہی پڑا ہے. تھانے میں عدالت میں آ کر پہلے تو پولیس جواب نہیں دے رہی تھی. جب جج صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا, وارننگ دی پولیس کو, تب آ کر پولیس کہتی ہے جی ہم نے تو 1 سال پہلے افشاں لطیف اور اس کے شوہر کے خلاف FIR کی ہوئی تھی. نہ مجھے پولیس نے بلایا, نہ ہی آ کر جائے وقوع دیکھا, اور اسی جھوٹے کیس میں مجھے گرفتار کیا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو 2 پولیس افسران DSP ذوالفقار بٹ, ابرار حیدر شاہ مشہور ہے انکاؤنٹرز کے لیے. 29 نومبر 2019 کے بعد انہی دونوں کرپٹ ترین پولیس افسران کو تھانہ ٹاؤن شپ میں لگایا گیا. ذوالفقار DSP اب آفیسروں کو بھی کرپٹ کہی جا رہی ہیں, جو دل آپ کا کر رہا بولی جا رہی ہیں. جو DSP ذوالفقار بٹ ہے, یہ ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر افشاں کرن امتیاز کا قریبی رشتہ دار ہے. اور جب محکمانہ طور پر انکوائریز چل رہی تھیں ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز کے خلاف میری درخواستوں پر, یہی DSP ذوالفقار بٹ جب نواں کوٹ کا DSP تھا, یہ مجھے ڈراتا دھمکاتا تھا کہ میں اپنی درخواستیں واپس لوں. اور انہی دونوں ابرار حیدر شاہ SHO تھانہ ٹاؤن شپ اور DSP ذوالفقار بٹ نے ایک ایسا پوری دنیا کا واحد کرپشن کا اسکینڈل ان کا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی محکمہ پولیس کی چوکی 8 کروڑ میں بیچ دی یار. اور اس سے بھی مزے کی بات کہ اس کو IG انعام غنی نے دونوں افسران کو انکوائری میں مجرم ثابت ہونے پر نوکری سے نکالا. یہ نکلے ہوئے ہیں جی. اس کے بعد DSP ذوالفقار بٹ نے 4 کروڑ روپیہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جا کر عثمان بزدار کے ہاتھ میں دیا, اور یہ شرط رکھی کہ میں انکوائری کمیٹی میں پیش نہیں ہوں گا اور مجھے بحال کیا جائے. اور یہ بحال بھی ہو گیا. یہ اس کے ثبوت کہاں پہ؟ یہ ثبوت آپ گوگل پر سرچ کریں, آپ کو پوری ہسٹری آئے گی ان کی, دونوں کے پولیس چوکی بیچنے کی. اور پوری دنیا کا یہ واحد اسکینڈل ہے کرپشن کا جس میں بزدار کو پیسے دینے والی. بالکل. تو پھر بالکل ایک گوگے کے ذریعے عثمان بزدار سے رابطہ کیا اور 4 کروڑ روپیہ دیا, اور انکوائری کمیٹی میں پیش نہیں ہوا, بغیر پیش ہوئے. اور میرے پاس تو 4 روپے نہیں ہیں, میں نے کیسے بحال ہونا ہے؟ میرا تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. مجھے نوکری سے پہلے نکالا گیا اور شو کوز نوٹس دے کر پرسنل ہیئرنگ میں مجھے بعد میں بلایا گیا. ابھی یہ جو حکومت آئی ہے, کوئی داد رسی نہیں ہوئی جا کے کھولے؟ یہ تو ان کے بڑے اوپوننٹ ہیں, اتنے ثبوت آپ کے پاس. وہ بلی والی ویڈیو جو ہے وہ کہاں پہ ہے ویڈیو؟ وہ دکھائیں, جا کے وزیر اعظم کو دکھائیں اور اپنا کیس فائل کریں. ہر حکومت پچھلی حکومت کے خلاف کچے کیس بناتی ہے, کمزور ترین کیس بناتی ہے. عمران خان بری نہیں ہو رہا تو شاہانہ کیس میں ہر کیس میں بری ہو رہا ہے نا. عمران خان جیسا بغیرت شخص, یہ حکمران, ان میں تو جرت ہی نہیں ہے کہ یہ عمران خان کا مقابلہ کر سکیں. یہ ڈرتے ہیں. سانحہ 9 مئی میں کیا کارروائی ہوئی عمران خان کے خلاف؟ ویڈیوز موجود ہیں, ثبوت موجود ہیں. کاشانہ جنسی اسکینڈل اور سانحہ 9 مئی کے مجرمان ایک ہی ہیں. 13 جولائی جب 2020 کو میرے گھر میں رات کو آگ لگائی گئی تھی, میں چیختی رہی, ریاست کو پکارتی رہی, لکھتی رہی, عدالتوں میں دھکے کھاتی رہی, کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور پھر کیا ہوا؟ 9 مئی کو یہ آگ, ان کے دہشت گردوں کی لگائی ہوئی آگ پاک فوج تک پہنچ گئی. آرمی تنصیبات کو جلا دیا انہوں نے. اگر کاشانہ جیسے اسکینڈل پر 2019 میں ہی ان کو پکڑ لیا ہوتا تو آج یہ جو فتنہ ہے اس طرح سر نہ اٹھا رہا ہوتا. میں نے تو اس وقت بے نقاب کیا تھا جب عمران خان کے خلاف کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا. نون لیگ کہاں پر تھی؟ یہ تو جیلوں میں تھے. پیپلز پارٹی کہاں پر تھی؟ کہیں نہیں تھی. صرف اکیلی افشاں لطیف بولی تھی, سر پر کفن باندھ کر. مجھے تو یہ فائدہ تھا کہ میں ان کی سہولت کار بن جاتی. مجھے کیا مفاد تھا ان کے خلاف بول کر؟ میرے پاس تو شاہانہ نوکری تھی, میرے بچے LGS میں جاتے تھے, بہترین اسکولوں میں جاتے تھے. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میرے بچے PC میں جا کر کھانا نہیں کھاتے تھے. صبح کا ناشتہ. 18ویں گریڈ کے افسر کی اتنی سہولیات آپ نے گنوا دی ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ 2-4 مہینے تو آپ بھی ان کے ساتھ ملی رہی ہیں. نہیں, میں نے تو کام ہی 3 مہینے کیا. میں نے سپرنٹینڈنٹ صرف 3 مہینے کام کیا. اگر کوئی سیلری کتنی تھی آپ کی؟ 80,000. ہاں, تو 80,000 کے اندر آپ نے جتنی لگژری لائف گنوا دی ہے. اگر آپ کو پتا ہو PC کا تو اس میں ان کا ممبرشپ کارڈ ہوتا ہے جس میں 50% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, تب مہنگائی بھی اتنی نہیں تھی, تب 3,000 میں جا کے ہم سب کھا لیتے تھے. اگر آپ کو مان جاتے ہیں جی آپ کی بات, آپ حکم کریں, آپ کی تب اتنی مہنگائی نہیں تھی.
اچھا، اب تو ہے لبے لباب آپ کا کیا ہے؟ اختتام کو پہنچاتے ہیں اپنی ساری داستان کو، اتنے ثبوت. مجھے آج آپ نے بہت پریشان کر دیا ہے. اس ملک کے اندر، اس ریاست کے اندر، اس 2018 سے 2022 کے اندر بچوں کی بلی چڑھتی رہی ہے، ڈائن کام کرتی رہی ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہاؤسز میں بیٹھتی رہی ہے بقول افشاں لطیف کے. یہ ہوتا رہا ہے. میرا چیلنج ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو. چیلنج نہیں چیف کرتے، جسٹس نہیں، چیلنج ہے میرا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو. بنی ریکویسٹ گالا کریں کی نا. نہیں، میں نے بہت ریکویسٹ کی ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا عمران خان جیل میں رہے یا باہر آ جائے، میں تو فرعون سے لڑ کر آئی ہوں. لیکن ان حکمرانوں کو میرا یہ میسیج ضرور ہے کہ یہ عمران خان اگر جیل سے باہر آ گیا، یہ ان کو کچا چبا جائے گا، کیسے؟ کھا جائے گا ان کو. عمران خان کو اگر آج چھوڑ دیا گیا تو کل عمران خان کسی کو نہیں چھوڑے گا. کیسے؟ نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ عام عمران خان کی فطرت کو نہیں جانتے، جس نے یتیموں کے ساتھ اتنا ظلم کیا، جنہوں نے لڑکیوں کو قتل کروا دیا، ان کے باڈی پارٹس نکال کر کھا گئے. یہ تو درندے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف، آرمی چیف سے آپ بنی گالا کی کھدائی کروائیں، بچوں کی ہڈیاں ملیں گی، ان ہڈیوں کا فانسی کروایا جائے. میں نے ثابت کرنا ہے نا. آپ بنائیں جی آئی ٹی، کیوں نہیں بناتے؟ اگر سپریم کورٹ ذرا سی بات پر ازخود نوٹس لے سکتی ہے، اگر عمران خان کے سیاسی کیسز کی لائیو ان کیمرہ لائیو سماعت ہو سکتی ہے، تو کاشانہ جنسی اسکینڈل کی کیوں نہیں؟ میں تو ہر فورم پر موجود ہوں. آپ اپنے پوڈ کاسٹ میں بلائیں جن افسران کے میں نام لے رہی ہوں، جو وزراء ہیں، بلائیں ان کو، آ جائیں. آپ کے ساتھ آپ بیٹھنے کے بالکل، لیے تیار ہیں؟ میں ہر فورم پر تیار ہوں، عدالتوں میں بھی کھڑی ہوں، آپ کے پوڈ کاسٹ میں بھی. آپ بلائیں ان کو، میں نے تو بس یہی آپ سنا سب تھا. کو بلائیں. سارا احمد کو بلائیں، چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو، جو انوالو ہے کائنات کے قتل میں. آپ بلائیں ان کو. میں نے ثابت کرنا ہے نا. میں تو کہیں نہیں بھاگ رہی، میں تو 5 سال سے ہر فورم پر موجود ہوں. آئیں. لاہور ہائی کورٹ میں آج بھی میرا کیس زیر سماعت ہے. آج بھی عدالتوں کی طرف سے ان سے جواب مانگے جا رہے ہیں کہ عدالت میں آ کر جواب جمع کروائیں. لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میرے باپ کا تو نہیں. بشرا کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، ان کے وکلا کی فوج ہے. میرے ساتھ تو کوئی وکیل نہیں، میں تو ان پرسن کیس لڑ رہی ہوں. یہ آ جائیں ان کے وکلا. یہ آپ نے کیا پکڑا ہوا ہے؟ بالکل، یہ ایک سرکاری محکمے کی رپورٹ ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو جمع کروائی گئی ہوئی. بشرا پنکی کا خاص پروجیکٹ پناہ گاہ، جو پناہ گاہوں کے پناہ گاہیں بنائی گئی تھیں بے سہارا لوگوں کے لیے، شیلٹر لیس لوگوں کے شیلٹر لیے، ہومز. شیلٹرز ہوم ٹائپ. اس میں بہت بڑا اسکینڈل تھا منشیات فروشی کا. منشیات کا؟ بالکل. وہاں تو لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا. ریاست مدینہ ثانی میں یہی ہوتا ہے. یہ آپ کہہ رہی ہیں ریاست، منشیات، یہ آپ نے خبر لگوا دی ہوگی بس. یہ اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے، سرکاری محکمے کی رپورٹ عثمان کون سے بزدار محکمے کو. کی رپورٹ ہے؟ وزیر اعظم پاکستان کی پناہ گاہوں میں منشیات استعمال کیے جانے کا انکشاف. روزنامہ نئی بات نے سرکاری رپورٹ حاصل کر لی. سروے میں بتایا گیا ہے کہ پناہ گاہوں میں منشیات استعمال کرتے ہیں لوگ. وزیر اعلیٰ پنجاب سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی پر برہم ہو گئے. یہ وہی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے جہاں سے بچے سپلائی ہو رہے تھے، اور پناہ گاہیں بھی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ہی ماتحت تھیں. ایک طرف یتیم خانوں میں بچیوں کو ڈرگس دی جا رہی تھیں، اور دوسری طرف پناہ گاہوں میں جو لوگ پناہ لیتے تھے ان کو ڈرگس دی جاتی تھیں، کیوں؟ منشیات بیچی جاتی تھی. اچھا، ان کو کیوں بیچی جائیں گی؟ وہ تو حکومت کے خرچے پہ شیلٹر تھے. تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت کے ادارہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کی پناہ گاہوں کے بارے میں سروے رپورٹ. یہ کوئی افشاں لطیف کی بنائی ہوئی رپورٹ نہیں ہے، اور نہ ہی افشاں لطیف کی لگائی ہوئی خبر ہے. باقاعدہ لکھا گیا ہے، اور یہ باقاعدہ عمران خان کی حکومت کی رپورٹ ہے. یہ ایک مکھوٹا چڑھایا ہوا تھا، ایک چہرہ لگایا ہوا تھا. ریاست نام نہاد ریاست مدینہ کے جھوٹے دعوے دار، صادق و امین کا جھوٹا جعلی سرٹیفکیٹ لینے والا. صادق و امین صرف ایک ہی ہستی ہیں، کوئی صادق و امین نہیں ہو سکتا. عمران خان کو صادق و امین کہنے والوں کو پر، ماننے والوں پر، اور ڈکلیئر کرنے والوں پر، سرٹیفکیٹ دینے والوں پر ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے. عمران جھوٹا خان. ٹھیک ہے جی افشاں صاحبہ، آپ کھلا چیلنج کر رہی ہیں سب کو. آپ کہہ رہی ہیں آئیں میرے سامنے بیٹھیں اور آ کے میرے پاس حقائق ہیں، اپنی باتیں رکھیں. اور پھر میں جاتی دفعہ بھی آپ سے کہوں گا، مجھے بہت ہی مضطرب کر گئی ہیں، اضطراب میں ڈال گئی، بے چین کر گئی ہیں. اس ملک کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے. اگر تو آپ حق پر ہیں اور وہ سارے حقائق اگر سامنے آتے ہیں
تو پھر تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. اور اگر آپ جھوٹ بول رہی ہیں تو پھر آپ کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے جو کہ جس کے متعلق آپ چاہ رہی ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا ہو. میں کوئی ایسا نہیں چاہ رہی کہ ان کو پھانسیاں لگا دیں. تحقیقات کریں. میں بھی نہیں چاہوں گی کہ بغیر تحقیقات کے عمران خان اور بشرا کو پھانسی لگا دیا جائے, ان کے وزراء کو, ان کے سرکاری دلالوں کو. تحقیقات کریں, JIT بنائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. افشاں لطیف ہمارے ساتھ موجود تھیں. آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. یہ تھا جی 2018 سے 2022 کا سفر بقول افشاں لطیف. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.